बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 18 दिसंबर बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। आप जानते हैं कि कल इमरान खान की जानिब से दोनों वज़राए आला को साथ बिठा के असम्बलियों की तहलील का ऐलान किया गया था, और आज उस वक्त डेवलपमेंट हुई जब दी रिपोर्टर्स एक प्रोग्राम है एयर वाई न्यूज़ का, और उसकी टीम ने जाकर इंटरव्यू रिकॉर्ड किया परवेज़ इलाही का। जो इंटरव्यू है वो तो अभी 7:30 बजे चला है, लेकिन उनमें से कुछ हिस्से उन्होंने आज दिन में चलाए ब्रेकिंग न्यूज़ बना के, और फिर मीडिया को एक मौका मिल गया और मीडिया की जानिब से फिर खुशियां मनाई जा रही थी कि परवेज़ इलाही और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ का जो इत्तेहाद है वो ख़त्म हो चुका है। मैंने आपको बताया था कि चौधरीयों का कोई इत्तेहाद नहीं है, वो मफाद है, और उस मफाद के लिए वो बारगेनिंग कर रहे हैं। और ये जो सारा कुछ किया गया है वो बारगेनिंग मजीद बेहतर करने की एक कोशिश की गई है, जिस पर फिर इमरान खान की जानिब से बड़ा सख्त रद्द अमल आया, और फिर मोनस इलाही दौड़ता हुआ गया और इमरान खान के पास और जाके माफ़ी तलाफ़ी की। अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि इमरान खान की जानिब से भी आज मीडिया के कुछ लोगों से मुलाकात की गई, और इमरान खान ने आज दोबारा बड़ा वाज़े जो अपना एक मैसेज है वो दिया है। इमरान खान ने कहा है कि साबिक आर्मी चीफ के साथ झगड़ा मेरी ज़ात का है, ये कहना दुरुस्त नहीं है। इक़्तिदार में आकर बाजवा के खिलाफ कार्रवाई नहीं करूँगा। जनरल आसिम मुनीर खुद कह चुके हैं कि वो न्यूट्रल रहेंगे। उनकी जानिब से कहा गया कि असम्बलियाँ टूटने की सूरत में 3 माह में इलेक्शन कराना न्यूट्रल का सबसे बड़ा इम्तिहान है। इमरान खान ने कहा कि कमर बाजवा से कोई मेरा ज़ाती झगड़ा नहीं था, और उनकी जानिब से कहा गया कि वफाक क्रैश हो चुका है, सूबों में फंड्स मौजूद हैं, उसके बावजूद सूबे कुर्बानियाँ दे रहे हैं। अगर मुल्क डिफ़ाल्ट हो गया तो मुल्क बहुत पीछे चला जाएगा। 66% हिस्से में अगर मुल्क में इलेक्शन हो गया तो उन्हें भी अक्ल आ जाएगी और इनको इलेक्शन करवाना पड़ेगा। उन्होंने कहा जिस वक्त फैज़ हमीद को हटाया गया तो मुझे पता चल गया था कि हुकूमत गिराने का प्लान बन चुका है। मैंने बाजवा को कहा कि अगर हुकूमत गिराने का प्लान कामयाब हो गया तो कोई भी इस मईशत को नहीं संभाल सकेगा। 3 मार्शल लॉज और मेरी हुकूमत के दौर में मईशत बेहतर रही है। बाजवा को समझाया कि 16 अरब रुपए के करप्शन केसेस शहबाज शरीफ पर हैं, उसे किस तरह आप ला सकते हैं। फिर पता चला कि करप्शन बाजवा का इशू ही नहीं था। उन्होंने कहा कि कोरोना की वबा ना आती और चीन 2 साल बंद ना रहता तो हमारी इकानमी बेहतर होती। कमर बाजवा कहता था कि अलीम खान को वजीर आला बनाया जाए। अलीम खान के गैर कानूनी कब्जों का पता चला तो मैंने कहा कैसे मुमकिन है कि उसे वजीर आला बनाया जाए। अलीम खान ने दरिया की ज़मीन फ़रोख्त की है, जो यहाँ पे जो अब रावी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो रोडा एक अथॉरिटी बनाई गई, जहाँ पर इमरान खान एक नया शहर बसाना चाहते हैं, और बहुत तकलीफ है, और ये आए रोज़ चंद लोगों को, अपने मुलाजमीन को खड़ा करके वहाँ एहतजाज करवाते हैं। ये उसकी बात हो रही है जो दरियाए रावी का जो किनारा है सारा, और फिर दरिया रावी का जो रकबा है उस पर भी कब्जे हैं। इमरान खान ने कहा कि जब मुल्क के अंदर मईशत गिर रही हो और आमदन कम हो तो कर्जे कैसे वापस करेंगे। जिस मुल्क में कानून की हुक्मरानी ना हो वहाँ खुशहाली कैसे आ सकती है। नवाज शरीफ जरदारी सियासत सियासत पाकिस्तान की कर रहे हैं और उनकी जायदादें बाहर हैं। कैसे मुमकिन है कि उनकी जायदादें बाहर हों और लोग उनके कहने पर पाकिस्तान में सरमायाकारी करें। साथ इमरान खान ने कहा कि जनरल बाजवा को 10-12 बड़े करप्ट लोग अगर पकड़ लें तो सब ठीक हो जाएगा। नैब 1900 कहते हैं कि मैंने कमर बाजवा को बताया कि अगर नैब इन 8-10 लोगों को पकड़ ले तो सब हालात ठीक हो जाएंगे। नैब 1999 में आई थी, उसके आने से करप्शन में इजाफा हुआ या कमी बताया जाए। उन्होंने कहा कि बाजवा के साथ हमारा अच्छा ताल्लुक था, फिर पता नहीं क्या हुआ, जब अच्छाई और बुराई में फर्क ना हो तो एहतसाब कैसे होगा। फौज एक इदारा है जो बचा हुआ है, अगर इस इदारे को दुरुस्त इस्तेमाल कर लें तो मुल्क और कौम के लिए बेहतर होगा। हर इदारे और हर जगह माफिया मौजूद हैं, जब मुल्क चोरों के पास चला जाएगा तो वो मुल्क कैसे तरक्की करेगा। तोशाखाना की घड़ियों के मामले पर उन्होंने कहा कि अगर हमारे दौर में करप्शन होती तो क्या सिर्फ घड़ी का केस ये उठाते। तोशाखाना कोई म्यूजियम नहीं, अगर मैं घड़ी ना लेता तो नीलामी में कोई और खरीद लेता। जरदारी ने 3 और नवाज शरीफ ने तोशाखाना से गाड़ियां निकलवाई। इमरान खान ने कहा कि कमजोर हुकूमत नहीं लूंगा क्योंकि वो डिलीवर नहीं कर सकती। अगर इंतखाबात 90 दिन से आगे गए तो ये आईने पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाने के मुतरादिफ होगा। अच्छा, ये इमरान खान की मुलाकात हुई है परवेज इलाही की, जब स्टेटमेंट चल रही थी और परवेज इलाही की जानिब से जो कुछ कहा गया उसके बाद ये सारा मामला हुआ। अब मैं आपको परवेज इलाही की जानिब से जो स्टेटमेंट दी गई है वो बताता हूँ, और फिर हम आ जाएंगे मोनस इलाही की जो मुलाकात हुई है इमरान खान के साथ। परवेज इलाही की जानिब से कहा गया कि अच्छा, परवेज इलाही ने तो हद ही कर दी ना, कि जैसे एक बच्चा होता है और वो रोना पिटना शुरू कर दे कि जी ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा नहीं होना चाहिए था। तो जब आप कल बैठे थे और आप मीडिया के सामने जब वहां से आप निकले तो पूरी कौम को पता है आप मीडिया के सामने बिल्कुल रिलैक्स थे। अब आप खुद कहते हैं कि आपको कॉल आई है या मैसेज आया है जिसमें ये कहा गया है, ये परवेज इलाही के अल्फाज हैं कि जी मुझे कहा गया
کہ آپ کے سامنے ہمیں برا بھلا کہا جا رہا تھا یا بے عزت کیا جا رہا تھا تو آپ کیوں وہاں پر بیٹھے رہے یا کیوں خاموش رہے؟ اچھا، پرویز الہی کو اس بات سے کوئی کنسرن نہیں ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہی ایما پر چلتے ہیں، وہ اس بات پر ان کو کوئی ہے نہیں، مذائقہ نہیں ہے کہ بطور سیاسی جماعت تو وہ ہے نہیں، انہوں نے ہمیشہ ہی ایسے سیاست کی ہے اور نون لیگ کا ایک حصہ تھا، ٹوٹ کر پھر مشرف کی جھولی میں جا بیٹھے، پھر یہ معاملات چلتے رہے، اور اب یہ بھی قمر باجوہ صاحب کا تحفہ تھا عمران خان کو کہ عمران خان کا جو 2018 کا الیکشن تھا اس میں 2/3 میجورٹی جو توڑی گئی تھی، اور اس میں پھر اس طرح کے جو پنکچر ہیں وہ لگائے گئے تھے ایم کیو ایم کی صورت میں، باب کی صورت میں اور کافلی کی صورت میں، اور پھر وہ 3.5 سال جب عمران خان کو ایکشن لینا چاہتے تھے، کچھ کرنا چاہتے تھے، تو یہ جو الفیاں تھیں جو لگائی گئی تھیں یہ پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتی تھیں، یہ ٹوٹنا شروع ہو جاتی تھیں، جس کی وجہ سے معاملات بہتر نہ ہوئے۔ اب وہ کہتے ہیں جی کہ مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے، بڑی زیادتی ہوئی ہے، مجھے بہت برا لگا ہے، وہ ہمارے محسن ہیں، جو آرمی چیف ہیں، سابق آرمی چیف، اور محسنوں کے خلاف بات نہیں ہونی چاہیے۔ کہتے ہیں کہ جو عمران خان ہے، عمران خان کو ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ باجوہ کے خلاف بات نہیں کرنی، باجوہ کے ان پر بہت احسانات ہیں اور احسان فرموشی نہیں نہ کی جائے، باجوہ کے خلاف اگر بات کی گئی تو سب سے پہلے میں بولوں گا اور میری ساری جماعت بولے گی۔ اب ساری جماعت کتنی ہے وہ سب جانتے ہیں۔ اچھا، پرویز الہی نے کہا، اچھا جنرل فیض حمید سے، جو لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ہیں فیض حمید، ان سے بہت تکلیف ہے۔ اچھا، آپ کو یاد ہوگا، مجھے جو بہت پرانا سنتے آ رہے ہیں، اور یہ میں بات کر رہا ہوں 2020-21 کی، جب ان کے خلاف آمدن سے زیادہ اثاثہ جات کی انکوائری شروع کی نیب نے، اور انہوں نے ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی، اور ہائی کورٹ میں ان کے خلاف عدالت نے کہا کہ بھئی آپ ان کے خلاف انکوائری کیوں نہیں آگے بڑھا رہے، تو پھر اچانک سے ان کی جانب سے ناراضگیاں شروع ہو گئیں اور یہ ناراض ہو گئے تھے، اور پھر جس دن نیب یہ لکھ کے لایا تھا کہ ان کے خلاف ہم انکوائری بند کر رہے ہیں، اور اس دن میں نے آپ کو کہا تھا ایک بات، آپ کو یاد ہوگا کہ گجرات کے جو چودھری ہیں وہ بلیک میل کر کے اور انہوں نے جو حکومت گرانے کا تھریٹ کر کے ریلیف لے لیا ہے، اور نیب نے ان کو کلین چٹ دے دی ہے، یہ میں نے آپ کو چیزیں بتائی تھیں۔ اب جب یہ سارے معاملات ہوئے رجیم چینج آپریشن کے بعد، اور پھر عمران خان نے کھل کر جو نیب کا چہرہ قوم کے سامنے بے نقاب کیا ہے کہ نیب کہاں سے کس کے کہنے پر پرچے کرتا تھا، گرفتاریاں کرتا تھا، چھوڑتا تھا، وہ ساری چیزیں، اب وہ بات آج خود پرویز الہی کہتے ہیں کہ فیض نے بہت زیادتیاں کی ہیں، میں اندر کرنے کی کوشش کی، وہ ہمارے خلاف تھے۔ جنرل باجوہ کو فیض کے بارے میں بتایا تو فیض نے کہا کہ یہ عمران خان کا حکم ہے، عمران خان تو مونس کو ساتھ نہیں بٹھاتے تھے، اس کے باوجود ہم نے عمران خان کا بھرپور ساتھ دیا۔ جب عمران خان نے کہا کہ اسمبلی توڑ دو تو ہم نے فوراً حامی بھر لی، میں نے 30 دن پہلے سمری پر دستخط کر کے عمران خان کو دے دیے ہیں، اور وہ عمران خان کی امانت تھی۔ پنجاب میں اگر کسی کا مینڈیٹ بنتا ہے تو وہ عمران خان کا ہے، ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن اپنے محسنوں کو فراموش ہم نہیں کر سکتے۔ ہم عمران خان اور پی ٹی آئی کے مخالف نہیں ہیں، لیکن ہم اپنے محسنوں کو فراموش نہیں کر سکتے۔ ساتھ عثمان بزار پر بھی تنقید کی اور کہا کہ عثمان بزار کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ویسا کرنا چاہیے تھا، عثمان بزار کو وہ ہمیں اندر کرنا چاہتے تھے، وہ لوگوں کو گرفتار کرواتے تھے، وہ لوگوں کے خلاف ساری چیزیں چلاتے تھے، یہ سارا معاملہ ہو گیا۔ اس کے بعد چونکہ آپ جانتے ہیں کہ عمران خان اگر اس بات پر چودھری پرویز الہی یہ کہہ دے کہ جی میں اس وجہ سے اسمبلیاں نہیں توڑنا چاہتا کہ عمران خان نے یہ کہا جو مجھے برا لگا، تو کیا کوئی بھی سمجھدار بندہ یہ کہے گا کہ اس بات پر اگر اسمبلیاں تحلیل نہیں ہوتی تو یہ تو عمران خان کو سیاسی فائدہ ہوگا، نقصان نہیں ہوگا، سیاسی فائدہ ہوگا کہ جی اچھا جی پھر انہوں نے یہ کروایا، پھر جو سابقہ تھے انہوں نے یہ سارا کچھ کروایا اور انہوں نے پرویز الہی کو مینج کیا، تو یہ بات عمران خان کے خلاف نہیں جائے گی، یہ تو عمران خان کے حق میں جائے گی۔ ایک تو اسمبلیاں اگر تحلیل نہیں ہوتی اور پوری قوم دیکھ رہی ہے جی کیوں نہیں تحلیل ہوئی، جی ان کو فون آ گیا اور ان کو کہا گیا، جی ناراضگی کا اظہار کیا گیا، اور اس وجہ سے انہوں نے اسمبلیاں تحلیل کرنے سے یا پیچھے ہٹ گئے، جس کے بعد پھر عمران خان کے پاس اگلی آپشن استعفوں کی ہے۔ اب ایک بات آپ یاد رکھیے گا، یہ مجھ سے کسی دوست نے سوال کیا کہ جی یہ کیا ہے پرویز الہی کی جانب سے، تو ہمارے ساتھ ایک اور دوست بیٹھے تھے، میں تو ایسے الفاظ نہیں استعمال کرتا، تو بات انہوں نے ٹھیک کی ہے لیکن الفاظ ان کے مجھے نہیں مناسب لگے کہ جی یہ بس ریٹ بڑھوانا چاہتے ہیں۔ اب کیا کہ جی مزید کچھ سیٹیں، مزید بارگیننگ اچھی کرنے کے لیے یہ 6 دن ہیں، اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی، ہمیں کچھ کنڈیشنز جو طے کرنا چاہتے ہیں، یہ کچھ ضمانت لینا چاہتے ہیں، یہ سارا معاملہ ہے۔ اور یہ بات جب یہ وہاں پر بیٹھے تھے، یہ کوئی اتنے کاکے نہیں ہیں، یہ وہاں پر بیٹھ کر، اور ان کو پتا تھا عمران خان تو جو سابق آرمی چیف کے ساتھ ان کے اختلاف تو 8 ماہ کا ہے،
وہ تو ہر تقریر میں یہ بات کرتے تھے، اور پھر جب سے قمر باجوہ ریٹائر ہوئے ہیں یا عمران خان پر حملہ ہوا یا ارشد شریف کا معاملہ بنا تو عمران خان تو کھل کر بات کر رہے تھے، تو پھر ایسا اچانک سے کیا ہو گیا کہ آپ وکیل بن گئے سابق آرمی چیف کے، اور آپ ان کے ترجمان بن گئے، ان کی وکالت کرنا، اور آپ رونے دھونے بیٹھ گئے، بہت برا کیا، بہت زیادتی کی، بہت غلط ہوا، میں رات کو واپس آیا، مجھے کال کی گئی، مجھے کہا گیا کہ آپ زیادتی کی آپ نے، وہ وہاں بیٹھ کر جو سابقہ لوگ ہیں ان کو بے عزت کر رہے تھے، الفاظ ہیں کہ جی بے عزت کر رہا تھا، تو آپ وہاں پر بیٹھے رہے۔ تو یہ ساری چیزیں ان سے کوئی پوچھے کہ آپ اتنے کاکے ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں تھا کہ عمران خان تقریر کیا کرتا ہے؟ اور عمران خان کی پچھلے آپ 3 ماہ کی کم از کم تقریریں اٹھا کے دیکھ لیں، کیا وہ اپنا ان کا ایک سٹینڈ ہے، ان کو یہ لگتا ہے کہ جی سازش ہوئی ہے، سازش جنہوں نے روکنی تھی انہوں نے نہیں روکی، یہ ان کی پہلے، یہ تو 8 ماہ سے وہ یہ بات کر رہے ہیں۔ پھر وہ یہ بات بھی کرتے ہیں کہ جب دھمکی آئی تھی امریکی تو انہوں نے آگے مخاطب کس کو کیا تھا، کس کو کہہ رہے تھے جی کہ آپ نے ان کو نہ ہٹایا تو ہم ملک کے ساتھ، کہتے ہیں وزیر اعظم تو میں تھا، پھر وہ کس کو کہہ رہے تھے؟ تو یہ کیا قوم نہیں جانتی؟ تو یہ جو ساری چیزیں تھی، خیر عمران خان کی جانب سے بڑا سخت رد عمل آیا، عمران خان نے کہا یہ کیا طریقہ کار ہے، اور یہ کون ہوتے ہیں ہمیں ڈکٹیٹ کرنے والے کہ ہماری ایک پارٹی پالیسی ہے، ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ہم چاہیں جو بھی بات کریں، آپ ہمارے اتحادی ہیں لیکن آپ ہمارے اتحادی بن کے رہیں، ہم آپ کے خلاف بات کریں تو ہے، آپ اگر کسی اور کی ترجمانی کرنے بیٹھ جائیں تو یہ آپ کو نہیں بنتا۔ وہ تو سابق ہیں، وہ سابق خود اپنی بات رکھیں، اگر وہ میڈیا پر آ کر کوئی بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے جب شٹ اپ کال دی پرویز الہی کو تو پھر مونس الہی دوڑتے دوڑتے عمران خان کے پاس گئے، انہوں نے معذرت کی، انہوں نے کہا میڈیا میں تھا، میڈیا کے ساتھ بات ہو رہی تھی، ان کا مقصد یہ نہیں تھا، وہ آج بھی اپنی بات پر قائم ہیں، برائے مہربانی اب اس بات کو جو آپ مزید، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اس معاملے کو اٹھایا نہیں گیا، اور پاکستان تحریک انصاف نے اپنے لوگوں کو بھی روک دیا تھا کہ وہ ایک الگ جماعت ہے، ان کا ایک اپنا نظریہ ہے، وہ بھلے جس کو اپنا سب کچھ بنا لیں، وہ جس کو اپنا محسن بنا لیں، وہ ان کا رائٹ ہے، جمہوری حق ہے، وہ بنائیں، اور وہ تو ببانگ دول یہ باتیں مانتے ہیں۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے کوئی ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا، میری اپنی ایک آزاد پالیسی ہے، اور میں اس کے مطابق، اور اس آزاد پالیسی کی وجہ سے بہت سفر کیا ہے، اور وہ اس سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں۔ اور مونس الہی کو شٹ اپ کال دے دی گئی ہے کہ اگر یہ معاملہ ایسے ہی چلتا رہا تو پھر ہمارا اور آپ کی راہیں جدا ہوں گی، اور عمران خان نے کہا مجھے سیاسی طور پر کوئی فرق نہیں پڑتا، کسی کو اگر یہ لگتا ہے کہ عمران خان کی پارٹی ٹوٹ جائے گی، ہر حلقے میں 6 لوگ بیٹھے ہیں مقابلے میں عمران خان کی ٹکٹ لینے کے لیے، عمران خان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن یہ صرف اور صرف جو وہ بات میں نے آپ کو بتائی ہے کہ یہ بارگیننگ بہتر انداز میں کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا گیا ہے، اور اسمبلیاں وقت پر تحلیل ہوں گی 23 دسمبر کو، اور کوئی معاملہ خراب نہیں ہوگا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔